خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں۔ ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا جو زورآور خدا ہے، جو پاک خدا ہے، جو قدوس خدا ہے، جو اپنے نام کی غیرت رکھتا ہے اور اپنے نام کی خاطر اپنی قدرت اور اپنے جلال کو قوموں میں ظاہر کرتا ہے اور اپنے نام کی خاطر اپنے لوگوں سے کلام کرتا ہے۔ ہم اس خداوند کے نام کو جلال دیتے ہیں۔ ہاللیلویہ! ہم اس خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا خدا گونگا نہیں کہ بول نہ سکے اور معبودوں کی طرح بہرا نہیں کہ سن نہ سکے، مردہ نہیں کہ صرف پھولوں کی چیزیں اور دوسری چیزیں اور خوشبوئیں حاصل کرتا رہے اور جواب نہ دے، بلکہ وہ خدا ہے جو بولتا بھی ہے، جو سنتا بھی ہے، جو دیکھتا بھی ہے اور اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہی تو شیطان کو تکلیف ہے۔ ہاللیلویہ! ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارا خدا کامل خدا ہے۔ ہم دوسرے معبودوں کی طرح نہیں، ہم جیسے دوسرے غیر اقوام دوسرے معبودوں کو پوجتی ہیں، بت پرستی کرتی ہیں، ہم ان کی طرح نہیں ہیں۔ ہم خداوند کی کاملیت کے لیے خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہمارا خدا جو کامل خدا ہے، ہر لمحہ ہر پل ہمیں تسلی دینے کے لیے اترتا ہے اور کہتا ہے خاطر جمارہ کو میں دنیا پر غالب آیا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ آمین۔ وہی خدا آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے کلام کرے گا اور آج چرچ کہے آج کا کلام میرے لیے ہو، چرچ کہے آج کا کلام میرے لیے ہو، چرچ کہے آج کا کلام زوردار آواز سے آج کا کلام میرے لیے ہو۔ چرچ یس آمین۔ آئیے ہم نکالیں گے استثنا کی کتاب ہے بائبل مقدس کی 5ویں توریت کی 5ویں کتاب استثنا کی کتاب، اس کا 11واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے۔ استثنا کی کتاب ہے، 11واں باب ہے، 22ویں آیت سے 24ویں آیت تک پڑھیں گے۔ سب نکال لیجئے اور کوشش کریں کہ دھیان سے کلام کو سنیں اور جو لکھ سکتے ہیں وہ لکھا بھی کریں تاکہ یاد رہے۔ آئیے ہم خدا کے کلام میں سے پڑھیں گے جہاں لکھا ہے، کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں، خداوند فرماتا ہے کیونکہ اگر تم ان سب حکموں کو جو میں تم کو دیتا ہوں جان فشانی سے مانو اور ان پر عمل کرو اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو اور ان سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا اور تم ان قوموں پر جو تم میں بڑی اور زوراور ہیں قابض ہو جاؤ گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ میں نے کہا کہ آج کا کلام کس کے لیے ہے؟ میرے لیے ہے۔ آج کا کلام میرے لیے ہے۔ آئے ہم دعا کریں۔ خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس وقت میں اپنے آپ کو اور تیرے لوگوں کو جو تیرے نام سے کہلاتے ہیں تیرے سپورٹ کرتا ہوں۔ خداوند یہ تیری آواز کو سننے کے لیے آئے ہیں، یہ مجھے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ خداوند میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں۔ خداوند تجھے آگے کرتا ہوں اے پاک، تو جو یہاں پر موجود ہے، تو جو ہمارے ساتھ ہے، تو جو ہمارے اوپر ہے، تو جو ہمارے اندر ہے۔ خداوند پاک روح آج ان سے کلام کر، آج ہم سب سے کلام کر، تاکہ خداوند آج ہم تیری آواز کو سن کر اپنی زندگیوں میں لے کر جائیں اور خداوند تجھ میں بڑھتے رہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند یسوع ہماری مدد کر اور اے تاریکی کی قوتوں تم جو خاص طور پر بھیجی گئی ہو تاکہ ذہنوں کا منتشر کرو۔ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ابھی اور اسی وقت یہاں سے اس فضا سے یسوع نام میں دور ہو جاؤ۔ تمہاری ساری فنکشننگ یسوع مسیح کے نام سے ابھی اور اسی وقت روک دیتا ہوں۔ سر جلال خداوند کے نام کو ملے، پاک مدد کر رہے ہماری پر یسوع کے نام میں آمین۔ دنیا کے آغاز سے بلکہ تخلیق کائنات سے مخلوقات کے اندر جس میں انسان بھی شامل ہے اور فرشتگان بھی شامل ہیں، کامیابیوں اور ناکامیوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ جب خدا نے فرشتوں کو تخلیق کیا، آسمان کو بنایا، آسمان اور زمین کو بنایا، اس نے فرشتگان کو بنایا، اور جب ابھی انسان نہیں بنا تھا، جب ابھی انسان کا وجود نہیں تھا، تو فرشتے جو تھے خداوند کی حضوری میں اس کے حضور میں پرستش کرتے
اور گاتے تھے اور خدا کے ستارے خوشی سے گاتے تھے. ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے. اور ان میں سے ایک فرشتہ جس کا نام لوسیفر تھا وہ خدا کے بہت ہی زیادہ قریب تھا. خدا کی حمد اور ستائش کرنے والا تھا, خدا کی پرستش کرنے والا تھا, وہ بھی خدا کی حضوری میں تھا. خدا نے اس کو حسن میں کامل بنایا تھا, وہ خاتم الکمال تھا. اس کا خدا کی حضوری میں اس کا آنا جانا تھا اور وہ خدا کے ساتھ گہری رفاقت رکھنے والا تھا. خدا کے ساتھ گہری رفاقت رکھنے والا تھا. کیا ہوا؟ اس کی زندگی کے اندر ناکامی کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ اس کی زندگی کے اندر تباہی اور بربادی کا سلسلہ کب شروع ہوا؟ سبب کیا تھا؟ کیا کیا تھا اس نے؟ دوسرا, جب خدا نے زمین کو بنایا اور اس نے انسان کو بنایا اور اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا اور اس نے اس کو باغ کے اندر رکھا, اس کی کامیابی تھی, اس کی روح, اس کی جان اور اس کا بدن پورے طور پر خداوند کے تابع تھا. اور وہ بزرگ جو تھے وہ خداوند کی آواز کو سننے والے تھے اور خداوند کے ساتھ رفاقت رکھنے والے تھے اور خدا کے ساتھ بیٹھنے والے تھے. اور خدا جو ہے ٹھنڈے وقتوں میں ان کے ساتھ ان کے پاس آیا کرتا تھا. وہ خدا کی آواز کو سننے والے وہ عظیم لوگ تھے, وہ قابل احترام, وہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے ڈائریکٹ خدا کی تخلیق ہوتے ہوئے دیکھی. اور دیکھی کس طرح سے؟ جب خدا ساری تخلیق تو نہیں دیکھی, لیکن جو کچھ خدا ان کے سامنے لاتا تھا, جیسے جانوروں کو خدا بنا کر آدم کے سامنے لاتا تھا تاکہ آدم کیا کرے, ان کے نام رکھے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ جاری تھا. یہ خدا کے بہت قریب لوگ تھے, یہ مقدسین تھے, یہ خدا کے ساتھ تھے. ان کی روح, جان اور بدن جو ہے خداوند کے لیے وقف تھی, خداوند کی عبادت کیا کرتے تھے. یہ لاسانیت کا یہ جو ہے دور ہے, اس دور کے اندر گناہ نہیں ہے. سبب کیا ہوا؟ ناکامی کا سبب کیا ہوا؟ اس کے بعد نوح کا دور آیا, اس کے اندر بھی ناکامی کا جو ہے کامیابی بھی ہے اور ناکامیوں کا سلسلہ بھی جو ہے وہ جاری ہے. نوح کا خاندان ایک وقت تک کامیاب رہا, دنیا جو ہے وہ تباہ ہو چکی ہے اور نوح کا خاندان کامیاب ہے. کامیابیوں کا سلسلہ کافی دیر تک نوح کے خاندان میں جاری رہا. ابراہیم, اس کی اولاد, کامیابیوں کا سلسلہ ایک وقت تک جاری رہا. اس کے بعد اور بھی سلاطین یعنی کہ بادشاہ آئے, نبی آئے, کامیابیوں کا سلسلہ ایک وقت تک جاری رہا. خداوند یسوع مسیح کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ مل گئے, بہت ساروں کو کامیابیوں کا سلسلہ ان کی زندگی کے اندر جاری رہا. چرچ ہسٹری کے اندر چلے جائیں, تموتھیوس کا کرنتھیوس کا خط اور تموتھیوس کا خط اور بہت سارے خطوط کے اندر بھی کامیابیوں کا سلسلہ بہت ساری زندگیوں کے اندر جاری رہا. مکاشفہ کی کتاب میں چلے جائیں, بہت ساری کلیسیاؤں کے اندر کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا. اس کے بعد تاریخ کلیسیا, اوائل کلیسیا کی جو تاریخ ہے, بہت سارے لوگ ہیں اس کلیسیا کے اندر کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا. بہت ساری زندگیوں کے اندر کامیابیوں کا سلسلہ جاری رہا. آج کے دور میں بھی بہت ساری زندگیوں کے اندر, کلیسیاؤں کے اندر کامیابیوں کا سلسلہ جاری ہے. سبب کیا ہے؟ لوگ اکثر پاسٹرز کے بارے میں کہتے ہیں جن کو وہ زیادہ سنتے ہیں, اے بھائی تے کر دے کرنتھیوس جو کلام نے, اے بھائی تے تموتھیوس کا. تو میں نے آپ کو کیا کیا, پوری بائبل کا سروے کرا دیا, چھوٹا سا شارٹ سا. ہاللیلویا. اب میرے بارے میں کوئی نہیں بولے گا کہ بھائی کسی سے کروا دو. آگے چلتے ہیں. ہاللیلویا. اب سبب کیا ہے, وجہ کیا ہے, کامیابیاں کیوں ہیں؟ آدم کی زندگی کے اندر کامیابی کیوں تھی؟ لوسیفر کی زندگی کے اندر اس وقت جب تک وہ خدا کے حضور میں کامیابی کیوں تھی؟ کیونکہ وہ خدا کی پرستش کرنے والا اور خدا کے ساتھ وہ کیا تھا. اس آیت کے اندر, بائبل مقدس کے اندر جو ہم نے پڑھا ہے, یہاں کیا لکھا ہے کہ اگر تم خداوند اپنے خدا کی بات مانو اور اس کے حکم پر چلو اور اس سے کیا رہو, نہیں, ایک لفظ لکھا ہوا ہے,
लिपटे रहो, खुदावंद बरकत दे, लिपटे रहो। ये लिपटे रहने की वजह से या जुड़े रहने की वजह से या साथ रहने की वजह से खुदावंद के हजूर में कामयाब है। लेकिन जब ये इसने लिपटना छोड़ दिया, ये अपनी अना के गिर्द लिपट गया, ये अपने गरूर के गिर्द लिपट गया, ये अपने हसद, अपने घमंड के गिर्द लिपट गया, और जब ये अपने घमंड के गिर्द लिपट गया तो इसका घमंड इसको जमीन पर डाल चुका। इसी तरह से आदम जब तक खुदा की आवाज सुनता रहा, जब तक खुदा की दी हुई शरीयत पर चलता रहा, वो भाई शरीयत तो थी नहीं, भाई निशान आपने क्या बोल दिया, शरीयत तो थी नहीं, अरे वो दरख्त ही शरीयत था, क्योंकि उसके बारे में क्या कहा गया था, ये बाग के जो बीच में है इसके फल की बाबत खुदा ने क्या किया है, मना किया है कि इसको तुमने नहीं खाना, जिस रोज तुम खाओगे तुम क्या करोगे, मर जाओगे, जिस रोज खाओ। मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया, वो कलाम था, वो शरीयत थी जिसको आदम ने अपने अंदर एक मकसद रखे रखा था कि इसमें से नहीं खाना है, इस दरख्त में से नहीं खाना है। लेकिन कामयाबियों का सिलसिला टूट गया जब उसमें से खाया, और हवा ने जब खाया, जब किसी और की आवाज़ सुनी, जब तक खुदावंद की आवाज़ सुनते थे कामयाब थे, और जब खुदावंद की आवाज़ ना सुनी, किसी और तीसरे शख्स की, किसी और पार्टी की आवाज़ सुन ली तो फल खा लिया, और क्या हो गए, खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए, लिपटे नहीं रहे हैं, लिपटे नहीं रहे हैं। तो बाइबल बताती है लिपटे रहना ज़रूरी है। आदम और हवा, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, आदम और हवा फिर आगे जाएंगे। भाई निशान टॉपिक से नहीं हटना, अच्छा नहीं हटा दे, वहीं पे हो, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं। आदम और हवा जब बाहर निकले होंगे और तो दोनों के जहनों में एक सवाल तो होगा, आदम के जहन में तो होगा, क्या सवाल हो सकता है चर्च, क्या सवाल हो सकता है, फल क्यों खाया और क्यों खिलाया? सोचिए, क्यों दिया फल खाने को, तूने क्यों खाया? क्या नहीं हुआ होगा, इतनी अच्छी तो जिंदगी गुजार रहे थे, पाकीज़गी में थे, खुदा की हजूरी में थे, अब सजाएं हो गई हैं, फल क्यों खाया और क्यों खिलाया? गुस्से में भी हुआ होगा, अफसोस भी हुआ होगा, वो भी सोचती होगी क्यों खाया, वो भी सोचता होगा। जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए, आदम और हवा बनकर क्यों खाया, अफसोस, लेकिन अब तो हो चुके, लिपटे नहीं रहे। पहले नूह की जिंदगी पर गौर करें। दुनिया एक तरफ है, बदकारी हो रही है, गुनाह हो रहा है, हरामकारी हो रही है, इंसान आदम, खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों को देखा और क्या कर लिया, उनसे क्या कर लिया, शादी कर ली, ब्याह कर ली। नूह एक तरफ है, इंसान बदी कर रहा है, एक तरफ है, खुदा के लोग एक तरफ है। वो लोग, बहुत सारे लोग कहते हैं असल में रह के तो खुदा हो जाता है, ऐसा नहीं होता, बिगाड़ देती है बुरी सोचते अच्छी आदतों को। लेकिन अगर आप बुरे दौर के अंदर रहकर बुरे लोगों के साथ ना बैठो, अपने आप को उनसे क्या करो, अलग रखो, तो फिर बुरी सोचते अच्छी आदतों को बिगाड़ सकती हैं नहीं, क्योंकि आपका उनके साथ ताल्लुक ही नहीं है। वो दौर बहुत खतरनाक दौर, इंसान फरिश्तों के साथ, इंसान की शादी हो रही है गिराए हुए फरिश्तों के साथ, तो सोचे क्या पैदा हो रहा है, खुदा ने तबाह कर दिया, सारा खुदा के कलाम के खिलाफ हो रहा था। इसकी एक बहुत बड़ी रिसर्च चाहिए किसी खादम ने, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्रोफेसी एक्सपर्ट है, नबूवतों को बहुत अच्छी तरह से उनकी छानबीन करते हैं, उनके ऊपर तहकीक करते हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है द बेबीलोन कोड, उसका हम खुदावंद ने चाहा तो उसका तर्जमा कोई किसी को खुदावंद तौफीक देगा कि बाबल का राज, वो किताब लिखी गई है और उसमें सारी डिटेल जो है वो बताई गई है। बहरहाल हम आ जाते हैं नूह के दौर में ये हुआ, फिर नाकामियों का सिलसिला, खुदा से जो लेते नहीं रहे उनका क्या अंजाम हुआ, तबाही और
بربادی۔ پھر اس کے بعد جو خداوند سے لپٹے رہے ان کا نام آج بھی دنیا کے اندر کیا ہے؟ موجود ہے، جس کے بارے میں لکھا ہے کہ نوح خدا کی نظر میں کیا تھا؟ راست باز تھا۔ نوح خدا کی نظر میں راست باز تھا۔ اب اس کے بعد بزرگ ابراہیم کی بات کرتے ہیں۔ کیا شخصیت تھے آپ، کیا زندگی تھی آپ کی۔ آپ کو کہا گیا ایمانداروں کا باپ، آپ ایمانداروں کے باپ ٹھہرے، آپ نے ایمان پر جینا سکھایا، آپ نے خدا کی صرف آواز سن کر اور اس پر آمین کر کے، کسی چیز کی پرواہ نہ کر کے آپ نے بتایا کہ ایمان پر کیسے چلا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بیٹے بھی ایمان پر چلے، بزرگ یوسف بھی ایمان پر چلے، بزرگ اسحاق اور یعقوب بھی ایمان پر چلے۔ کامیاب رہے یا نہیں رہے؟ خدا سے لپٹے رہنے کے باوجود کامیاب رہے یا نہیں رہے؟ چرچ قوم بنی اسرائیل جب تک خدا سے لپٹی رہی کامیاب رہے، اور جب خداوند کو چھوڑ دیا کیا ہوا؟ ناکامی۔ دانیل کی کتاب کا مطالعہ کریں، داؤد کی کتاب، داؤد کی زندگی پر غور کریں۔ خداوند سے لپٹا رہا، جب تک خداوند سے لپٹا رہا کیا رہا؟ کامیاب رہا، فاتح رہا، فتح پاتا رہا۔ یشوع خداوند سے لپٹا رہا، فتح پاتا رہا۔ کالب خداوند سے لپٹا رہا، یشوع کا شاگرد خداوند سے لپٹا رہے، کامیابی پاتے رہے۔ ایلیا خداوند سے لپٹا رہا، کامیابی۔ یشوع خداوند سے لپٹا رہا، کامیابی۔ دانیل خداوند سے لپٹا رہا، اس کے ساتھی خداوند سے لپٹے رہے، اور خداوند سے جب لپٹے رہے، جو خداوند سے لپٹے رہتے ہیں پھر مکاشفات، بڑی بڑی باتیں ان پر ظاہر ہوتی ہیں۔ یرمیہ خداوند سے لپٹا رہا، نہمیہ خداوند سے لپٹا رہا، عزرا خداوند سے لپٹا رہا، بہت سے ملاکی خداوند سے، زکریا خداوند سے لپٹا رہا۔ تو یہ خداوند سے لپٹے رہے۔ یسوع مسیح کے پاس بہت سے لوگ تھے۔ جب یسوع مسیح نے کہا کہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز ہے، میرا خون، تو شاگردوں نے کیا، بہت سے لوگوں نے کیا کہا پتہ ہے؟ کیا چھوڑ دے، ان کا یہ کلام ناگوار ہے، ایکسکیوز می، اس کو کوئی کلام کیسا ہے، اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، چھوڑ کر چلے گئے۔ پترس نے کیا کہا؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو پہلی بات ہے خداوند کی۔ پھر اس کے بعد چرچ ہسٹری کا مطالعہ کریں، بہت سارے لوگ خداوند کے ساتھ لیتے ہیں۔ تموتھیوس کے دور میں جب دوسرا خط لکھا جا رہا ہے، چرچ جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے، نقصان میں جا رہا ہے، چرچ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں، لیکن جو لوگ خداوند کے ساتھ لیتے رہے ان کا نام آج بھی یوحنا کے دور میں جب کلیسیا اظہار ثانی میں ہے، کیا ہوا ہے؟ یوحنا خداوند کے ساتھ لیتا رہا، مکاشفہ کی کتاب کے اندر لوگوں کو تسلی دے، ہاللیلویہ، تسلی دینے کی وجہ سے وہ خداوند سے لپٹے رہے۔ اس کے بعد چرچ ہسٹری کے اندر ہمارے اور جو بزرگ ہیں، ہمارے اور اس سے پہلے کی کلیسیا اور آج کی کلیسیا کے اندر جو وہ لوگ کامیاب ہیں جو خداوند کے ساتھ کیا ہیں؟ لپٹے ہوئے، جو صرف خداوند کو جانتے نہیں ہیں، جاننا کافی نہیں ہے، جاننا کافی نہیں ہے، لپٹے رہنا، لپٹے رہنا۔ بچہ اپنے ماں باپ کے ساتھ لپٹ جاتا ہے، کیوں؟ جب وہ کیا دیکھتا ہے؟ اپنے آس پاس خطرہ محسوس کرتا ہے، تکلیف محسوس کرتا ہے، تو اپنی ماں یا اپنے باپ کے ساتھ وہ کیا کرتا ہے؟ لپٹ جاتا ہے۔ چرچ کیا آج اظہار ثانی کا دور نہیں ہے؟ اگر ہم خداوند کے ساتھ لپٹے نہیں رہیں گے تو یاد رکھیں دشمن جو ہے تیار کھڑا ہے آپ کو بہکانے کے لیے، آپ کو ڈرانے کے لیے، آپ کو خوف زدہ کر کے اپنی طرف کر دینے کے لیے دشمن جو ہے وہ تیار کھڑا ہے۔ یہ دور ہے اظہار ثانی کا، بلکہ پہلے بھی تھا، پہلے تھا، ہر دور بھی رہا ہے، لیکن اب ہمارے ملک کے اندر بہت زیادہ مشکلات ہیں، بہت زیادہ پریشانیاں ہیں، بہت زیادہ تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی ہیں مسیحیوں کو۔ بہت سارے مسیح کو ڈٹ گئے ہیں کہ کلام کی عزت کہاں ہے؟ ہمیں 20 لاکھ نہیں چاہیے، ہمیں وہ لوگ دے دو جنہوں نے کلام کی بے حرمتی کی ہے، وہ لوگ ہمیں دے دو، ان لوگوں کو سزا دی جائے۔ اور بہت سارے لوگ پیسے لے
سائڈ پر بھی ہو گئے ہیں. کلام کی عزت بیچ دی ہے, کلام کی عزت بک رہی ہے. یسوع نے کہا کیا جب ابن آدم آئے گا تو زمین پر ایمان پائے گا. یہ دور بہت خطرناک دور ہے. اگر ہم خداوند کے ساتھ لپٹے نہیں رہیں گے چرچ, ہم بھی 20 لاکھ کا شکار ہو جائیں گے. یہ میں آپ کو بتا دوں, خداوند کے ساتھ لپٹے رہیں گے تو کامیابی ملے گی. نہیں تو ہم پیسوں کا, نہیں تو ہم کسی اور چیز کا, خوف کا, ڈر کا شکار ہو جائیں گے. چرچ, خداوند سے لپٹے رہنا بہت ضروری ہے. اگر ہمارا تعلق, اگر ہمارا واسطہ گہرے طور پر خداوند کے ساتھ نہیں ہوگا, چرچ, اگر ہمارا تعلق خداوند, اگر ہماری رفاقت خداوند کے ساتھ گہرے طور پر نہیں ہوگی, اگر ہم تھوڑا بہت ہی جانتے ہوں گے, ہم اپنی فکروں کے اندر دبے ہوئے ہوں گے, کوئی آئے گا کہے گا آؤ ہماری طرف نہیں تو مار دیے جاؤ گے. ہمیں تو ہماری فکروں نے اتنا ستایا ہوگا, ہمیں تو ہماری تکلیفوں نے, ہماری پریشانیوں نے, ہمارے حالات نے اتنا ستایا ہوگا. ہمارے پاس کوئی بات نہیں, وہ اگر نہ ہوا تو کیا ہوگا. ہمارا گھر ریت پر بنا ہوا ہوگا تو کیا ہوگا. جب آندھی آئی, طوفان آیا تو گھر کو کیا پہنچا, صرف صدمہ پہنچا اور گھر کیا ہو گیا, گر کر بالکل برباد ہو گیا. تو اپنے گھروں کی بنیادیں چٹان پر ہوں گی چرچ, تبھی ہم آنے والی ہر مشکل کا, مصیبت کا سامنا کر سکیں گے. اور ہم ان لوگوں کی طرح ساری پٹھیاں جو سٹ دے ہم پاویں حسینی کچھ اور جان دے. یہ کب ہوگا جب لپٹے رہیں گے. ہم تو ایسی شخصیت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں. ارے میں تو ایسی شخصیت کے ساتھ لپٹا ہوا ہوں. ارے ہم تو ایسی شخصیت کے ساتھ لپٹے ہوئے ہیں, کوئی چاہ کر بھی ہمیں ان سے الگ نہیں کر سکتا. یسوع نے کہا میری بھیڑیں میری آواز پہچانتی ہیں, میں انہیں نام بنام جانتا ہوں اور وہ میرے پیچھے پیچھے چلتی ہے. پیچھے وجہ کیا ہے, وہ بھیڑیں کیا ہوئی, اس کے ساتھ لپٹی ہوئی ہیں. لپٹے رہنا بہت ضروری ہے. جب تک ہم لپٹے, زبور 91 ہم نے رٹا ہوا ہے, جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں سکونت کرے گا. جو پردے کے اندر ہے, جو حق تعالیٰ کے پردے میں ہے, جو اس کے بازو میں ہے, جو اس کی پناہ میں ہے, جو اس کے پروں میں ہے, جو اس کے قبضے میں ہے, جو اس کی حضوری میں رہتا ہے, وہی لپٹا ہوا ہے. اور وہی کیا ہے, محفوظ ہے. چاہے کچھ بھی ہو جائے چلاؤ. ایسے تھوڑی چرچ ہسٹری کے اندر لوگ جو ہے وہ جل گئے, کٹ گئے, مر گئے, کھا لیے گئے, شیروں کے ہاتھوں کھایا جانا. آگ کے اندر کھڑے ہوتے تھے تو پرستش کرتے تھے. کیوں؟ سبب کیا تھا؟ چرچ لپٹے ہوئے تھے, وہ لپٹے ہوئے تھے. چرچ آج کا دور خطرناک دور ہے, اظہار ثانی کا دور ہے. یہ محض کوئی اتفاق نہیں ہے, ہم ایسے دور کے اندر سے گزر رہے ہیں جس میں یہ سب کچھ ہونا ہے. چرچ اگر ہم خداوند کے ساتھ لپٹے نہیں رہیں گے, اگر ہم خداوند کے ساتھ لپٹے نہیں رہیں گے تو ہم فوراً سے شکار ہو جائیں گے. اب لپٹنا کیسے ہے, چند باتیں ہم بائبل مقدس کے اندر سے سیکھیں. یہ بائبل ہی کی باتیں ہیں, بائبل ہی کے الفاظ ہیں, میرے اپنے نہیں ہیں. پہلی بات, خدا کی حاکمیت کو, خداوند یسوع مسیح کی حاکمیت کو اپنی زندگی میں پورے طور پر قبول کرنے سے. صرف میں یہ نہیں کہہ رہا خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے تھے اور بس بعد میں ہوا کھاتے تھے. تو بائبل کا تقاضا کچھ اور ہے. خداوند کی حاکمیت کو, اس کی ماسٹرشپ کو, اس کی لارڈشپ کو پورے طور پر اپنی زندگی کے اندر قبول کرنا. کیسے؟ ایک بائبل کے اندر سے ایک مثال ملتی ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ گدھی اور اس کا بچہ بندھا ہوا ملے گا, اس کو کیا کرو, کھول کر میرے پاس لے آؤ. اور اگر کوئی تم سے پوچھے تو کیا کہنا, اس کو, کس کو اس کی ضرورت ہے؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. کس کو ضرورت ہے؟ خداوند کو اس کی ضرورت ہے. خداوند کو اس کی ضرورت ہے.
اس کے اندر ایک مکاشفہ ہے. ہم جو گناہ کے اندر بندھے ہوئے، خدا نے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ میرے بیٹے کو چھڑاؤ، میرے بیٹے کو کیا کرو، رہائی بخشو. کس کی ضرورت ہے ان کو؟ خداوند کو ان کی کیا ہے؟ ضرورت ہے. اس کے اوپر میں کوئی تھیولوجی قائم نہیں کر رہا، صرف ایک تھوڑا سا ٹچ دیا، کوئی ڈاکٹر نہیں قائم کر رہا کہ ہم گدے نہیں ہیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا، صرف ایک تھوڑا سا ایک ٹچ ہے. یا اسی طرح سے خداوند کو بھی ہماری ضرورت ہے. اب اس کے اندر جو سیکھنے والی بات ہے وہ کیا ہے کہ جب تک وہ گدی بندھی ہوئی تھی اور کوئی اس پر سوار نہیں ہوا تھا، اس کی اپنی ایک مرضی تھی. لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس گدی پر سوار ہو گئے تو اس کی اپنی مرضی کیا ہو گئی؟ اس کی اپنی مرضی ختم ہو گئی. صرف مرضی کے تعلق سے یہاں بات ہو رہی ہے. نہ ہم گدھے ہیں، نہ ہم گدھی ہیں، نہ ہم گدھے کے بچے ہیں. ہم خداوند نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اپنی صورت اور اپنی شبیہ پر خلق کیا ہے. ہم انسان ہیں. خداوند یسوع مسیح جب تک اس پر سوار نہیں ہوئے تو اس کی اپنی مرضی، لیکن جب خداوند یسوع مسیح اس پر سوار ہو گئے تو اس کی اپنی مرضی. اب وہ جو اس پر بیٹھا ہے اس کی مرضی اس پر چلے گی. اسی طرح سے جب ہم گناہ کے اندر زندگی گزارتے تھے، جب ہم بندھے ہوئے تھے گناہ کے اندر، جب ہم غلامی کی رسیوں کے اندر جکڑے ہوئے تھے، اس وقت ہماری اپنی مرضی تھی، ہمارے بدن کی مرضی تھی، ابلیس کی مرضی ہماری زندگیوں پر چلتی تھی. لیکن جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگی کے اندر آ گیا تو پھر ہماری اپنی مرضی کیا ہو جاتی ہے؟ پوری لارڈشپ، اس کی پوری ماسٹرشپ کو، پوری حاکمیت کو اپنی زندگی کے اندر تسلیم کرنا. خداوند ٹاپ ٹو باٹم، شروع سے آخر تک میرا مالک کون ہے؟ صرف تو ہی ہے. آمین. صرف میرا مالک تو ہی ہے اور کوئی میرا مالک نہیں ہے. اور زندگی کے ہر حصے میں، تھوڑی بہت جگہ، تھوڑی بہت میں، زندگی کے ہر حصے میں یہ لپٹے رہنے کا فارمولہ ہے. پورے طور پر خداوند، دن رات خداوند، صبح شام خداوند، اٹھتے بیٹھتے خداوند، چلتے پھرتے خداوند اور سوتے جاگتے خداوند. ہاللیلویا. یہ ہے اس کی ماسٹرشپ. رات کو اس کو خوابوں میں دیکھا، دن میں اس کے چرچے بیان کرو، دوستوں سے اس کی باتیں کرو. رات کو وہ اس کو خوابوں میں دکھے، رات میں وہ کلام کرے، دن میں دوستوں سے شیئر کرو، میرے محبوب نے تو مجھ سے یہ بات کی ہے. یہ ہے اس کی ماسٹرشپ. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے. یہ تو ارنسٹ کال کہتے ہیں، صبح سویرے آنکھ کھلی تو یسوع تھا، میٹھی نیند کی گہرائیوں میں یسوع. یہ ہے اس کی ماسٹرشپ. دوسری بات، اس کی صلیب کے کام کو اپنی زندگی کے اندر پورے طور پر اس کی جو مرضی ہے اس کو پورا ہونا. اس کی مرضی ہماری زندگیوں کے اندر پورے طور پر پوری ہو. مکمل ایک کاہن کی زندگی کے اندر جیسے خدا کی مرضی پوری ہوتی ہے، کاہن ایک خدا کے بیٹے، ایک خدا کی بیٹی کی زندگی کے اندر خدا کی مرضی کیا ہے؟ خدا کی مرضی کیا ہے ایک زندگی، ایک بیٹے ایک بیٹی کی زندگی میں؟ کہ وہ اس کی حضوری میں رہے. جیسے کاہن جو ہے پرانے عہد نامے کے اندر خدا کی حضوری میں کیا کرتا تھا؟ جاتا تھا. خدا کی حضوری میں جاتا تھا، خدا کی حضوری میں وقت گزارتا تھا، خدا کی حضوری میں قربانیاں چڑھاتا تھا. اسی طرح سے چرچ، ہمیں یہ ضرورت ہے. پہلی بات، خداوند کی حاکمیت کو اپنی زندگی کے اندر لے، پورے طور پر خداوند کی حاکمیت ہو. دوسری بات، اس کی صلیب کے کام کو، یعنی اس کی صلیب اٹھا کر چلنا، اس کی صلیب اٹھا کر چلنا، اس کی حضوری میں رہنا. صلیب کس چیز؟ اکثر لوگ بولتے ہیں اپنی صلیب اٹھا کے چلو، ہم اپنی صلیب اٹھا کے چلتے ہیں. یہ سچی بات ہے. صلیب ہے کیا؟ صلیب کا مطلب کیا ہے؟ چرچ جی بھائیوں، صلیب کا مطلب کیا ہے؟ بہنوں، صلیب کا مطلب کیا ہے؟ جی
یہ بھی ہے. اس سے بڑھ کے یسوع نے صلیب اٹھائی, کیا ملا؟ چرچ, موت. صلیب کا مطلب ہی موت ہے. چرچ, اپنی صلیب کو اٹھا لینا آسان نہیں ہے. اپنی صلیب اٹھا دینے کا مطلب ہے اپنی مرضی ختم, اپنی خواہشیں ختم, اپنی دل کی باتیں ختم, اپنی مرضی سے اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ختم. اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. یہ ہے صلیب اٹھانا. ہم نے صلیب اٹھائی ہے. ہم نہیں مرے ہیں, ہم ابھی زندہ ہیں. مجھ میں میری میں زندہ ہے, مجھ میں میری انا زندہ ہے. صلیب نہیں اٹھائی ہے. جس نے صلیب اٹھا لی ہے وہ مر گیا ہے, اور جب تک دانا مر نہیں جاتا وہ پھل نہیں لا سکتا, اور وہ اکیلا رہتا ہے. تو اپنی صلیب اٹھانا, لپٹے رہنے کا یہ دوسرا فارمولا ہے. لپٹے رہنے, لپٹے رہنے. تیسری بات, کلام کا زندگی کے اندر ہونا. کلام کا زندگی کے اندر ہونا, نہ صرف ہونا بلکہ کلام لینے کے لیے چرچ, کلام لینے کے لیے تڑپنا. کوئی تڑپتا ہے کلام لینے کی بائبل مقدس کے اندر؟ کوئی ہے؟ زبور 119 نکالیں ذرا جلدی سے. زبور 119. جی, زبور 119 کی 9ویں آیت دیکھیں. جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, جوان اپنی روش کس طرح پاک رکھے, تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. تیرے کلام کے مطابق اس پر نگاہ رکھنے سے. پھر آگے لکھا ہے, میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں. میں پورے دل سے تیرا طالب ہوا ہوں. مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے خداوند. میں تیرے ساتھ لپٹا ہی رہنا چاہتا ہوں. مجھے اپنے فرمان سے بھٹکنے نہ دے. یہ تڑپ رہا ہے, مجھے تیری آواز چاہیے خداوند. میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں باپ. میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں خداوند یسوع. میں یہ نہیں کہہ رہا, یہاں داؤد کہہ رہا ہے کہ میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں یسوع. میں اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ میں تیری آواز کو سننا چاہتا ہوں خداوند. میرا دل تڑپتا ہے, میرا دل تڑپتا ہے. مجھ سے کلام کر, مجھ سے بات کر خداوند, مجھ سے بول خداوند. اگر تو نہیں بولے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. آگے ذرا اس کی 18ویں آیت دیکھیں. کوئی بھی پڑھ دے 18ویں آیت. میری آنکھیں کھول دے تاکہ میں تیری شریعت کے عجائب دیکھوں. یہی شخص حضرت داؤد آپ فرماتے ہیں کہ تیری خداوند سے کلام کرتے ہوئے کہ تیری باتوں کی تشریح کیا بخشتی ہے؟ نور بخشتی. اور یہ سادہ دلوں کو کیا بنا دیتی ہے؟ ہوشیار بنا دیتی. یہ سادہ دلوں کو ہوشیار. تیری باتوں کی تشریح. آج ہمیں کون سی چیز نور بخش رہی ہے؟ آج ہمیں دنیا کا میٹیریل نور بخش رہا ہے. آج ہمیں دولت نور بخش رہی ہے. آج ہمیں ہماری اچھی جاب نور بخش رہی ہے. لیکن قائم رہنے کے لیے, لپٹے رہنے کے لیے خداوند کی شریعت, اس کی باتیں کیا بخشتی ہیں؟ نور بخشتی ہے. خداوند فرماتا ہے, خداوند کا بندہ فرماتا ہے تیری باتوں کی تشریح کیا بخشتی ہے؟ تیری باتوں کی تشریح نور بخشتی ہے اور سادہ دلوں کو کیا بنا دیتی ہے؟ ہوشیار بنا دیتی ہے. اپنی روح کو, دو باتیں ہو گئی. پہلی بات اس کی حاکمیت کو تسلیم کرنا, دوسری بات اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنا.
تیسری بات کلام کی تڑپ، چوتھی بات اپنی روح میں اپنی روح میں خداوند کے روح کی آواز کو سننا. اپنے اندر آسان کر دیتے، اپنے اندر یا اور آسان کر دیتے، خداوند کی روح کی پاک روح کی آواز کو سننا. کیونکہ خدا کا روح کلام کرتا ہے، خدا کا روح بات کرتا ہے. ہمیں لپٹے رہنے کے لیے خدا کی روح کی آواز کو کیا کرنا ہے؟ سننا ضروری ہے. ہمیں اس قابل ہونا چاہیے کہ ہم خدا کی آواز کو سنیں. کب؟ کیسے ہوگا؟ پہلی بات جب ہم اس سے لپٹے رہیں گے، اور دوسرا اس کا کلام ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا. کیونکہ خدا کا کلام جب ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے تو ہماری جو روح ہے نا، انسانی روح، اس کو یہ حساس بناتا ہے. یسوع نے کہا نا جس کے کان ہو وہ سن لے. تو لوگوں کے کان نہیں تھے، پہلے اس نے لگا کے ایسے کان فٹ کیے. اچھا چلو ٹھیک ہے بھائی، کان آ گئے سب کے سنو. جو اس کی آواز کو سنتے جا رہے تھے اور جو اس کے کلام کو سمجھتے جا رہے تھے، ان کے روحانی کان کیا ہو رہے تھے؟ کھل رہے. ان کا ذہن کھل رہا. اس نے کہا کہ جس کے کان ہو وہ سنے. آج چرچ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیا سے کیا فرماتا ہے. خدا کا کلام فرماتا ہے کہ خدا سے کیا رہو؟ لپٹے. ہاللیلویا. خداوند سے لپٹے رہنا بہت ضروری ہے. اپنے دماغ کو، ایک اور پوائنٹ ہے، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ ہم نے یہ عادات یہ کس طرح ہماری زندگی کے اندر آئیں. اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا. اپنے دماغ کو کیا کرنا؟ کنٹرول کرنا. یاد رکھیں ہم خداوند کے لوگ ہیں. ہم جو کبھی کبھی ایسے کھلے پھرتے ہیں نا، اپنے آپ کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں، چل یار چھوڑ جانے دے، جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. ہم خداوند کے لوگ ہیں. چرچ ہم کلیسیا خداوند کے لوگ ہیں، ہم نکالے ہوئے ہیں. اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا. دوسرا کرنتھیوس کا 10واں باب اور اس کی ذرا پہلی دوسری آیت دیکھیں. دوسرا کرنتھیوس 10واں باب جلدی سے نکال لینا. دوسرا کرنتھیوس 10واں باب اور پہلی دوسری آیت. آگے جی جی پڑھیں چلو غور سے. ہم اگرچہ جسم میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جسم کے طور پر لڑتے نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے طور پر لڑنے کے لیے لڑائی موجود ہے. ابلیس اکساتا ہے کہ لڑو، ابلیس اکساتا ہے کہ بلوا ہو جائے، ابلیس چاہتا ہے جسمانی تباہی اور بربادی ہو. لیکن خداوند کا کلام ہے اگرچہ ہم جسم میں زندگی گزارتے ہیں لیکن جسم کے طور پر لڑتے نہیں ہیں. ہمیں حکم نہیں ہے کہ ہم جسم کے طور پر کیا کریں؟ لڑیں. بلکہ ہماری جو لڑائی کے ہتھیار ہے وہ خدا کیسے ہیں؟ روحانی نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ جسمانی نہیں بلکہ کیا ہے؟ ہماری لڑائی کے ہتھیار روحانی ہیں. اور ان کی طاقت کیا ہے؟ کہ وہ دلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہے. ہمیں اپنے آپ کو، اپنے ذہن کو کیا رکھنا ہے؟ کنٹرول میں رکھنا ہے. اپنے ذہن کو ہم نے قابو میں رکھنا ہے. اس کو ہم نے بھٹکنے نہیں دینا ہے. ذہن کا کنٹرول، دماغ کا کنٹرول جو ہے یہ بہت ضروری ہے لپٹے رہنے کے لیے. عقل نہیں ہونے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. عقل نہیں ہو گئی ہے، صورت بدلتے جاؤ. پہلے جسم میں زندگی گزارتے تھے، جسمانی کام کرتے تھے، اب عقل نہیں ہو چکی ہے. ذہن کا، دماغ کو کنٹرول میں رکھنا اور ہر اس خیال کو جو خدا کے کلام کے خلاف برخلاف ہے اس کو کیا کر دیتے ہیں؟
اٹھا دیتے ہیں 5ویں آیت، اور کیا کرتے ہیں؟ مسیح کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ مسیح کے اپنے جو خیالات ہمارے اندر آتے ہیں، ہمارے دل کے اندر ہیں، ان کو ہم کیا کر دیتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح کے تابع کر دیتے ہیں۔ مائنڈ کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے لکھتے رہنے کے لیے۔ یہ چیزیں ہماری زندگی میں ہونی چاہیے۔ ہاللیلویہ۔ نمبر 1 کیا تھی؟ خداوند یسوع مسیح کی حاکمیت کو، اس کی لارڈشپ کو کیا کرنا؟ اپنی زندگی کے اندر پورے طور پر۔ دوسرا کیا تھا؟ اپنی کیا اٹھانا؟ صلیب اٹھانا۔ چاہے زور سے بولے، اپنی صلیب اٹھا کر اس کے پیچھے چلنا۔ تیسری بات کیا تھی؟ کلام مقدس کو اپنی زندگیوں کے اندر لینا، اس کے لیے تڑپ رکھنا۔ خداوند میں تیرے کلام کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، جیسے میرا بدن خوراک کے بغیر، روٹی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ خداوند ایسے ہی میری روح خداوند کی پیاسی ہے، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق ہے، بلکہ گداز ہو چلی۔ میرا دل اور میرا جسم زندہ خدا کے لیے خوشی سے للکارتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اب خدا کے روح کی آواز کو سننا، اور اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ اپنے دماغ کو کیا رکھنا؟ کنٹرول میں رکھنا۔ یہ چیزیں ہمیں خداوند کے ساتھ لیتے رہنے میں ہماری مددگار ثابت ہوں گی۔ لیکن ان چیزوں کو ہم نے کس طرح سے اپنی ڈیلی روٹین کے اندر ان کو کیسے شامل کرنا ہے؟ 7 چیزیں ہیں۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ 7 چیزیں بیان کر دوں؟ ہاللیلویہ۔ بول دیا کریں نا، پھر مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ بائبل کی باتیں۔ پہلی بات، صبح اٹھتے ہی خداوند کی شکر گزاری اور خداوند کے حضور میں دعا۔ داؤد کہتا ہے، اے خداوند میں صبح سویرے تیرا کیا کروں گا؟ دعا کر کے تیرا انتظار کروں گا۔ زبور 5 کے اندر لکھا ہے، صبح سویرے اٹھ کر خداوند کے حضور میں سب سے پہلا کام دعا۔ یہ آپ کی ان ساری جتنی چیزیں 4-5 میں نے بتائی ہیں، یہ جو ابھی بتاؤں گا، یہ ساری آپ کی مدد کریں گی۔ آپ نے ڈیلی پریکٹس جب ہم کریں گے ان کی، پہلی بات ہم نے کیا کرنا ہے؟ خداوند کے حضور میں اٹھ کے جیسے ہی ہماری آنکھ کھلے، اپنے ہاتھ خداوند کی طرف بڑھا کر، یہ ہم سب کر سکتے ہیں، آسان ہے۔ خداوند تیرا شکر ہو، خداوند تیری حمد ہو، خداوند تیری تعریف ہو آج کے اس دن کے لیے جو تو نے میری زندگی بخش دیا۔ خداوند میں آج ہی سے اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کر دیتا ہوں، اپنے آپ کو تیرے سپورٹ کر دیتی ہوں۔ یہ مشکل کام ہے، یہ ہماری روحانی ترقی کے اندر لپٹے رہنے میں یہ بڑا زبردست رول ادا کرے گا۔ یہ کام جب اٹھتے ہی ہماری آنکھ کھلے گی، ہم اپنا آپ خداوند کو دیں گے۔ آمین۔ دوسری بات، جب خداوند کے کلام کو پڑھیں گے، خداوند کے حضور میں دعا کریں گے، خداوند کا کلام پڑھیں گے، سب سے پہلی روٹین ہماری کیا ہونی چاہیے؟ اٹھنا، دعا کر کے خداوند کا کلام پڑھنا۔ دوسری بات، کچھ وقت خاموشی میں خداوند کے ساتھ گزارنا۔ یس، یہ ہو سکتا ہے، یہ مشکل ہے چرچ، یہ مشکل کام ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ آسان، لپٹے رہنے کے لیے، قائم رہنے کے لیے، اپنا رشتہ خداوند کے ساتھ بنائے رکھنے کے لیے خاموشی میں خداوند کے ساتھ وقت گزارنا۔ دوسرا کام۔ تیسری بات، مختلف ذرائع سے اپنی روح کو خوراک دینا، کتابوں کے ذریعے سے اور خدا کا کلام سننے کے بہت سارے آج ذرائع ہیں ہمارے پاس خدا کا کلام سننے کے۔ خدا کا کلام سن کر اپنی روح کو ہم کیا دیتے ہیں؟ خوراک دیتے ہیں، کتابیں پڑھ کر بھی۔ پولس رسول بھی کتابیں پڑھتا تھا، کہیں ذکر ہے اس کا؟ اپنے کسی شاگرد کو وہ کہتا ہے کہ کیا لے آنا؟ رگ کے تمہار، ہمارے بڑے کامن سے لفظ استعمال ہو لیتا آئیو۔ اپنی روح کو خوراک دینے کے لیے مختلف ذرائع سے، کتابوں کے ذریعے سے، مختلف ذرائع سے کلام کو سننا۔ پھر اس کے بعد رفاقت میں رہنا، ایک دوسرے کے ساتھ روزانہ، اگر آپ باہر نہیں جا سکتے، اپنے گھر والوں کے ساتھ آپس میں رفاقت رکھ کر خدا کے کلام کی بات کر کے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے عبرانیوں کے خط کے اندر 10ویں باب کی 25ویں آیت میں کہ جمع ہونے سے باز نہ ہو، روزانہ جمع ہو، جو 1 ہو، 2 ہو، 3 ہو، جمع ہو، جو یہ رشتہ مضبوط ہو رہا ہے خداوند سے۔
پھر اس کے بعد پانچویں بات کہ خداوند کی پرستش. زبور 119 164 اور 165 آیت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ میں کتنی دفعہ دن میں 7 کتنی بار 7 بار. ذرا اس آیت کو پڑھ دیں تاکہ پتہ چل جائے، پھر اس کے بعد ہم بہت جلدی اس کو جو ہے وہ ختم کریں گے. زبور 119 آیت نمبر 164 165 164 جلدی سے کوئی بھی نکال دے، پڑھ لیں. میں تیری احکام کی صداقت سے دن میں کتنی دفعہ 7 بار، دن میں 7 بار. اور 7 کا عدد کس چیز کا عدد ہے؟ قابلیت کا. یہی حساب ہے. ہاللیلویا. لوگ کہتے ہیں اسی 5 ویلے تے اسی کہنے اسی ہر ویلے. ہاللیلویا. اسی ہر ویلے میں دن میں 7 دن میں پورے طور پر، اور رات آگے زبور کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہر پہر سے پہلے میری آنکھ رات میں کیا ہو گئی؟ کھل گئی. تو رات میں کتنے پہر؟ 4. 2.5 گھنٹے کا ایک پہر ہوتا ہے نا، تو 4 رات میں ہو گئے. تو 7 اور 4 کتنے ہو گئے؟ 11 ہو گئے. پورے طور پر دن میں بھی جب ہوتا ہوں پورے طور پر 13، اور رات میں بھی جب میری آنکھ کھلے میں مجھے ہوش آئے تب بھی میں 13. ہاللیلویا. اس کے بعد خداوند کی پرستش، خداوند کی حمد و ستائش، اپنی زندگی سے خداوند کے نام کو جلال، اور روزانہ روح القدس سے معمور ہونا. کیونکہ لکھا ہے ایف سی کے خط کے اندر 5 باب کی 18 آیت، شراب میں مت والے نہ بنو جنہوں نے 20 لاکھ ملیا ہوئے گا. کچھ تو عقل مند ہوں گے، اپنی جگہ بنا لی. میں سیدھی صاف باتیں کرتا ہوں، لیکن میجورٹی نے شراب پی کے اڑا دیے پیسے. گارنٹی لوگ ایسا کریں گے، اور جن کا نہیں ہوا وہ بھی جا کے بیٹھے ہیں سر میں دیو. شراب میں مت والے نہ بنو، اس سے بدچلنی واقع ہوتی ہے. بلکہ کیا ہو، روح سے معمور ہوتے جاؤ. روح سے معمور ہوتے جانا ہے. روزانہ روح سے معمور ہوتے جائیں، اور وقت روح سے معمور ہو. کیا یہ کام جو بتائے گئے یہ مشکل ہے؟ کیا ہم سب یہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ کریں گے، اگر ہم پورے طور پر اپنے آپ کو سارا دن خداوند کے سپرد رکھیں گے، پھر کوئی بھی آ جائے پھر ہم کہیں گے کہ نہیں دیوانے ہم کاری کروا رہے ہیں، مار دو. آج کا دور ایسا ہی ہے، مرنا ہے. اگر خداوند کے نام پہ مرنا ہے تو پھر خداوند کے ساتھ رشتہ مضبوط ہونا چاہیے. خداوند کے لیے اگر خداوند کے بغیر مر گئے تو چھٹی ہو گئی ہماری. لیکن اگر خداوند میں مرنا ہے تو لپٹے رہنا کیا ہے؟ ضروری ہے. تو اس استثناء کی کتاب کی 11ویں باب کی 22ویں 23ویں اور 24ویں آیت پہلو بندر ایک دفعہ پڑھ دیں، پھر اس کے بعد ہم جو ہے وہ دعا کی طرف آئیں گے تاکہ یاد دہانی ہو جائے. 22 23 24 استثناء کی کتاب. کیونکہ اگر تم ان سب لوگوں کو کہ میں تم کو دیتا ہوں جانچانی سے مانو اور ان پر عمل کرو، اور خداوند اپنے خدا سے محبت رکھو، اور اس کی سب راہوں پر چلو اور اس سے لپٹے رہو، تو خداوند ان سب قوموں کو تمہارے آگے سے نکال ڈالے گا، اور تم ان قوموں پر جو تم سے بڑی اور زوراور ہیں قابل ہوگے. جہاں جہاں تمہارے پاؤں کا تلوا ٹکے وہ جگہ تمہاری ہو جائے گی. یعنی بیابان اور نام سے اور بجائے گھاس سے مغرب کے سمندر تک تمہاری سرحد ہوگی. کیسی خوبصورت بات لکھی ہے. لپٹے رہو گے وہ قومیں جو تمہیں لگتا ہے کہ تم سے زوراور ہیں. چرچ کی دیوار پہ کلمے لکھ دیے، آیات لکھ دی گئی ہیں، ابھی تک کوئی نہیں اٹھا. کوئی نہیں اٹھا. چرچ انتظامیہ نے بھی ہائے کیا ہے، کلام جھوٹ بول رہا ہے، ہم غلط ہیں، یاد رکھو.
हम गलत हैं, हम लिपटे नहीं है। बाइबल या तो बोलो बाइबल सही नहीं, अच्छा किया जला दिया इसको, ये सही नहीं है। वो कहता है लिपटे रहो, तो वो कौमें जो तुमसे जोरावर हैं क्या हो जाएगी? निकाल डालूंगा। हमारा खुदा गरक करने वाला खुदा नहीं है, बोलेगा निकाल डालूंगा। हमारा खुदा बरकत देने वाला, गैर कौमों को भी बरकत देने वाला खुदा है, निकाल देगा, उसके उनके जोर को खत्म करेगा, उनको होश आएगा। कोई नहीं उठा अभी तक। हम गलत हैं। चर्च हमें होश में आना, हमें गैरों की तरह नहीं, ये नहीं कहना कि इसको भी बर्बाद कर, हम नहीं। लिखा है कि जिस हुक्म जिस मुल्क के अंदर तुम रहते हो उसकी क्या चाहो? सलामती चाहो, क्योंकि इसकी सलामती में तुम्हारी सलामती है। हम अपने मुल्क के लिए, इन लोगों के लिए सलामती की दुआ करें, और ये लोग, वो लोग जो शरारत करने वाले लोग हैं, हम उनके लिए भी बरकत चाहें, क्योंकि यीशु ने कह दिया है कि तुम क्या करो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। हमारी जंग किसके साथ? अबलीस के साथ। हम गलत, हम लिपटे हुए होंगे। खुदा हमें दोगुनी ठहराएगा, क्या ठहराएगा? सर ठहराएगा। हमें सर ठहरने के लिए हमें खुदावंद से क्या रहना पड़ेगा? वादे सच्चे हैं। आइए हम अपने कदमों पर खड़े हों और अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। आइए हम अपने आप को खुदावंद के सुपुर्द करें। हम खुदावंद के ताबे हों, हम खुदावंद के ताबे हों, और हम खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं अपने आप को तेरी पूरी हाकमियत के अंदर देता हूँ, मैं अपने आप को तेरी पूरी हाकमियत में देती हूँ। खुदावंद मैं तेरी सलीब उठाकर चलना चाहता हूँ, चलना चाहती। मैं ये नहीं कहता हाथ खड़ा करो, नहीं होते, वो बात गलत हो जाती है। हर किसी का मामला खुदा के साथ। हम खुदावंद से ये दुआ करें, खुदावंद आज हमारी ये दुआ है, मेरी ये दुआ है, खुदावंद मैं अपने आप को पूरे तौर पर तेरी हाकमियत, खुदावंद मुझे इस लायक बना के मैं तेरी आवाज़ सुन, खुदावंद मुझे इस लायक बना के मैं तेरे कलाम की तड़प मेरी ज़िंदगी के अंदर। खुदावंद आज हमें इस काबिल करे कि खुदावंद आज हम अपनी सलीब उठाकर, हम मौत की परवाह ना किए बगैर हम खुदावंद के पीछे चलने वाले हैं। हम वो काम अपनी ज़िंदगियों के अंदर से छोड़ दें जो हमने, जो कलाम कहता है कि हम ना करें। सलीब उठानी, सलीब उठानी, सलीब उठानी। आए हम दुआ करें, आए हम दुआ करें, आए हम दुआ करें। हर एक ज़ुबान खुदावंद के हजूर में खुल जाए। लिखा खुदावंद के लोग चिल्लाए, सादिक चिल्लाए और खुदावंद ने सुन ली। आज वक्त है अपने आप को खुदावंद के हजूर में अपने आप को खुदावंद के सपुर्द करें, ताकि हर आने वाले मुश्किल से, ताकि आने वाली हर परेशानी से हम आसानी के साथ उसका मुकाबला कर सकें। कहीं हम ऐसी आजमाइश में ना पड़ जाएं कि हमें खुदावंद यीशु का इनकार करना पड़े। आए हम दुआ करें, आए हम दुआ करें। मैं भाई रोबन से कहूँगा कि वो सामने आए और इन सारी बातों के लिए दुआ करें। शुक्रगुजार हैं बाबा हमारी, जो अपने कलाम को नाज़िल करके हमें बात करता है। रूहानी तौर पर हमें सेहतमंद बनाता है, रूहानी तौर पर हमें मजबूत बनाता है। हम तेरा शुक्र तेरे नाम की तारीफ करते हैं।